بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16 رمضان المبارک اسلامی تاریخ کا ایک عظیم دن ہے اور امت مسلمہ کے لیے فخر کرنے کا دن ہے کہ جب رسول انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جنہوں نے اپنی تحریک کا آغاز غار حرا کی چٹانوں سے اقرا کے اس عظیم پیغام کے ساتھ کیا تھا کہ جس نے انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنیوں کی طرف لانا تھا، وہ پیغام حق اور وہ نعرہ جاں فضا جس نے عرب و عجم کے اندر گونجنا تھا، حضور کے اس اعلان نبوت سے پہلے تو اہل مکہ آپ کو صادق و امین بھی کہا کرتے، شریف النفس کہتے، بڑا احترام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرتے، آپ کے پاس امانتیں رکھتے، اور اس اعلان نبوت اور پیغام حق کے بعد وہی اہل مکہ آپ کے دشمن بن بیٹھے، دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کیا، اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر ڈٹے رہنے کی بات کی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، جو بھی دعوت اسلام کو قبول کرتا اس کے خلاف ہو جاتے اور انہیں تنگ کیا جاتا۔ 3 سال تک حضور کے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کیا، 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان اور وہ جو ایمان لائے تھے شہب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور رہے، انتہائی مشکل زندگی برداشت کی، مگر حق کے ساتھ پوری استقامت سے کھڑے رہے۔ اتنا اہل مکہ نے ستایا کہ اہل ایمان حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، مگر اہل مکہ کے دلوں پر کوئی بات اثر نہ کر رہی تھی۔ پھر اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف، کھجوروں والے شہر کی طرف ہجرت فرمائی۔ اہل مدینہ نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا، مہاجرین صحابہ کا ساتھ دیا، ہر طرح کی معاونت کی، مگر اہل مکہ اب بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آ رہے تھے اور اہل ایمان کو مدینے میں ستانا چاہتے تھے۔ مدینہ طیبہ کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ایک وفاقی حکومت قائم کر لی تھی، وہاں مہاجرین، اہل مدینہ اور یہود آباد تھے۔ تاریخ کا ایک پہلا تحریری معاہدہ طے پایا، جن میں
قبائل کے ساتھ، یہود کے ساتھ اور رہنے والے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کے اصول وضع کیے گئے۔ بہت سارے معاملات بہتری کی جانب ہوئے۔ اہل مکہ نے سوچا کہ ابتدا میں ہی مدینے پر حملہ کر کے مسلمانوں کی طاقت کو یہیں پر توڑ دیا جائے۔ انہیں اپنا 1000 لشکر لے کر مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے نکلے، مگر بدر کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بہترین فوجی حکمت عملی، جذبہ ایمانی اور اللہ کی مدد سے 313 مسلمانوں کے ساتھ اہل قریش کے 1000 کے لشکر کو شکست فاش دی اور کفار وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ مگر اہل مکہ نے بدلہ لینے کی ٹھان لی کہ ہم اس شکست کا بدلہ لیں گے، اور پھر شوال 3 ہجری میں پھر وہ مدینے کی طرف چڑھ دوڑے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے پہنچے۔ وہاں اتفاقاً مسلمانوں کی فوج کو پسپا ہونا پڑا، مگر اس کے باوجود اہل مکہ لڑائی ملتوی کر کے مکہ کی طرف واپس چلے گئے۔ مسلمانوں نے اپنی ریاست کی سرحدوں کو اور مضبوط کیا، نجد، عراق وغیرہ جانے والے صحرائی راستے اہل قریش کے لیے بند کر دیے اور مختلف مکہ کے اطراف قبائل کے ساتھ معاہدے کیے۔ 5 ہجری میں اہل مکہ نے یہودیوں کے ساتھ مل کر پھر لشکر اسلام کو سبق سکھانے کی کوشش کی اور 10,000 کے لشکر کے ساتھ مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہو گئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چونکہ نمائندے مکہ کے اندر بھی موجود تھے جو پل پل کی خبریں دیتے تھے، حضور نے صحابہ کے مشورے کے ساتھ مدینہ طیبہ کے گرد خندق کھود دی اور خندق سے قریش کے لشکر کو وہیں روک دیا اور انہیں باہر سے ہی مدینے کا محاصرہ کرنا پڑا۔ ادھر ان دنوں یہودیوں اور قریش میں بھی کچھ پھوٹ پڑ گئی اور ان کی طاقت کمزور ہو گئی۔ آخر کار اہل مکہ مدینے کا محاصرہ ختم کر کے واپس مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ پھر حج کا موسم آ گیا۔ حج کے دنوں میں چونکہ مکہ والے لڑائی کو جائز نہیں سمجھتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آدھی فوج مدینہ طیبہ کے اندر چھوڑی اور بقیہ لشکر کے ساتھ حج کی نیت سے مکہ کی طرف رخ کیا۔ حضور اپنے ہتھیار بھی ساتھ لے کر نہ گئے تاکہ قریش کو لڑائی کا کوئی شبہ نہ ہو۔ آخر مکہ سے 10 میل دور حدیبیہ کے مقام پر اہل مکہ کے نمائندے پہنچ گئے اور وہاں گفت و شنید کے بعد کچھ معاہدے طے پائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی کے تحت قریش کی تمام شرائط کو منظور کر لیا جو بظاہر ایسی تھیں کہ جو مسلمانوں کے خلاف تھی، اور اہل مکہ واپس جانے پر اور ان معاہدوں پر کاربند رہنے پر مجبور ہو گئے۔
کہ ان کی ساری باتیں جو بھی انہیں مطالبے کیے انہیں تسلیم کر لیا گیا۔ معاہدے کے مطابق قریش یہودیوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس موقع پر اسلامی فوج نے خیبر کی طرف رخ کیا۔ خیبر جو کہ یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قلعہ خیبر کو فتح کر کے یہودیوں کی کمر توڑ دی۔ ادھر قریش نے اسلامی فوج اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیے گئے معاہدوں میں کچھ خفیہ مخالفت کی، مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلے کے خلاف چھپ کر دشمن کی مدد کی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب مکہ کا رخ کیا اور 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ کے اطراف میں جا کر پڑاؤ ڈال لیا۔ قریش کو تب جا کے کہیں خبر ہوئی کہ اسلامی فوج مکہ کے گرد پہاڑیوں میں پہنچ چکی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مکہ کو اطلاع دی کہ ہم نے شہر مکہ کو گھیرے میں ڈال لیا ہے، اور ہمارا اعلان ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں رہے، جو شخص ہتھیار نہ اٹھائے، جو کعبۃ اللہ میں جا کر پناہ لے لے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ پھر اسلامی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ مکہ کے تینوں راستوں سے اسلامی فوج اندر داخل ہوئی، اور آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ خبردار خون ریزی نہیں، جو بھی مقابلے کے لیے نہ آئے اسے کچھ بھی نہیں کہنا ہے۔ تاریخ انسانیت کی عظیم فتح کہ کسی ایک شخص کا خون کیے بغیر، تلواریں اٹھائے بغیر، اس عظیم سپہ سالار اعظم نے انسانیت کی ایک تاریخ رقم کر دی، بغیر خون ریزی کے مکہ کو فتح کر لیا۔ پورے شہر پر قبضہ ہو جانے کے بعد کعبہ کے اندر اور کعبہ کے اطراف میں جتنے بھی بت پڑے ہوئے تھے، سارے بتوں کو توڑا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اہل مکہ سے خطاب کیا، اور آپ نے فرمایا، اے مکہ والو، آج تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ پھر وادی مکہ گونج اٹھی کہ یا رسول اللہ، آپ کریم ابن کریم ہیں، ہم آپ سے کرم کی توقع رکھتے ہیں۔ تاریخ انسانیت کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ جنہوں نے شہروں کو فتح کیا، پھر ان شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مگر آج رحمت للعالمین ان لوگوں پر مکمل کنٹرول اور قبضہ حاصل کر چکے ہیں جنہوں نے انہیں ستایا تھا۔ مگر حضور نے فرمایا، سنو، لا تثریب علیکم الیوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ اتنا حضور کا کہنا تھا کہ پھر مکہ کے در و دیوار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے گونج اٹھے، اور اہل مکہ نے غیر مشروط نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کو قبول کر لیا۔ اللہ نے اس دن کو فتح مبین قرار دیا ہے کہ بہت بڑی فتح نصیب ہوئی اہل ایمان کے لیے۔ یہ دن قیامت تک خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ ہمیں ہر سال یہ دن خوشی اور مسرت کے ساتھ منانا چاہیے کہ اللہ نے اسلام کو اس دن فتح مبین عطا کی۔